معزز حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کہ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہماری عبادتیں، ہمارا جینا مرنا تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پالنہار اور پروردگار ہے۔ حضرین کرام، لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین ومردت الجن، اور رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہر روز ایک فرشتہ کہتا ہے اے نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے تو رک جا، تو برائی مت کر۔ رمضان المبارک کی ان خصوصیات میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں سرکش شیطانوں کو، سرکش جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ عمل کرنے والا نیکی کی طرف عمل کرے، نیکی کی طرف پہل کرے، نیکی کی طرف آگے بڑھے۔ اور رمضان مبارک جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے تو رمضان المبارک کی یہ خصوصیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور شیطانوں کو، سرکش جنوں کو رہا کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر دنیا میں گھومے پھریں، دوبارہ دنیا میں واپس آ جائیں، اور شیطان نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو مہلت دی تھی گمراہ کرنے کی، وہ مہلت دوبارہ پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں جو مخلوق تھی، فرشتے بھی تھے اور شیطان بھی تھا، ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت میں، آدم علیہ السلام کے احترام میں سجدہ تعظیمی بجا لائیں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا کہ میں سجدہ تعظیمی کیوں کروں، میں آدم سے زیادہ عظمت والا ہوں، میں آدم سے زیادہ فضیلت والا ہوں، میں سجدہ کیوں کروں۔ رب ذوالجلال نے شیطان سے کہا کہ لما خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے، جس کو میں نے پیدا کیا ہے اور جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تو نے اس چیز کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے حکم دیا ہے کہ تو سجدہ کرے۔ شیطان نے کہا قال انا خیر منہ، پروردگار میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، رب ذوالجلال تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں، میں اس آدم سے بہتر ہوں، میری فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تو شیطان کو چاہیے تھا کہ وہ سجدہ کرتا، مگر اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس پر اپنی طرف سے تعویلات گھڑنے لگا، عمل کرنے کے بجائے اپنی طرف سے چیزوں کو بنانے لگا، اپنی طرف سے سوچنے لگا کہ یہ چیز ایسی ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دے دیا تو شیطان کو سجدہ کر دینا چاہیے تھا، اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت برسے گی، تو میرے پاس سے چلا جا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی،
پروردگار میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے مہلت دے، تیرے ان بندوں کو بھی گمراہ کروں گا، آدم کے بیٹوں کو بھی گمراہ کروں گا، آدم کو بھی گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی کہا کہ تم میرے مخلص بندوں کو، میرے عمل کرنے والے بندوں کو، خالص بندوں کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی مہلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار تیرا جو سیدھا سچا راستہ ہوگا میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گا، آنے نہیں دوں گا سیدھے راستے پر، ان کے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے ہر ممکن کوشش کروں گا، اور آدم کو اور اس کے بیٹوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ حاضرین کرام، اہل علم کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ گمراہ کر کے کہ دیکھو میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے ایک وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے ایک عبادت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات نہیں مانی، اور تمہیں میں گمراہ کروں گا اور تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ تم ہر روز اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ میں یہ احساس دلاؤں گا تمہیں کہ میں نے جو غلطی کی وہ غلطی تم بھی کر رہے ہو، میں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، میں یہ احساس تمہیں روز دلاؤں گا، تمہیں اس بات کی عادت روز ڈالوں گا کہ تم روز اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو، تم روز اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تم روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا نہیں لا رہے ہو، میں یہ احساس تمہیں دلاتا رہوں گا۔ حاضرین کرام، شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اتنی چھوٹ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے ویسے ہی انسان کے جسم میں شیطان دوڑتا ہے، یعنی خون جس طرح انسان کے جسم میں داخل اور شامل ہے اسی طرح شیطان بھی انسان کے جسم میں داخل اور شامل ہے، اور شیطان خون کی طرح انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی اس کوشش کے معاملے میں اس قدر انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا تھا، مگر شیطان نے سوچا کہ پہلے انسان کو ہی گمراہ کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم اور حوا دونوں سے جا کر کہا کہ میں تمہارے حق میں بہتر ہوں، میں تمہارے حق میں نیک ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہنے والا ہوں، تم میری بات سنو، اللہ تعالیٰ کی بات مت سنو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا، تم یہ پھل کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ دونوں انسان تھے، اس کی باتوں میں آ گئے اور دونوں نے جنت کا پھل کھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ فوراً آدم نے اور حوا نے علیہم السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، پروردگار ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، ہم پر رحم فرما، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ شیطان کی غلطی کے بعد تذکرہ ملتا ہے کہ شیطان نے غلطی کو غلطی نہیں سمجھا، غلطی کو یوں سمجھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی، اور یہ سمجھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اور اللہ سے لڑنے لگا، جبکہ آدم علیہ السلام کو جان بوجھ کر اس نے گمراہ کیا۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی انہیں احساس ہوا کہ یہ غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، فوراً انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف لوٹے، اللہ سے معافی مانگی، پروردگار میں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔
آپ اپنی غلطیوں پر ڈٹے ہوئے رہتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں اپنی غلطی کے باوجود بھی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. یہ شیطانی عمل ہے. غلطی کے بعد آپ کے دل میں احساس ندامت ہو رہا ہے, آپ شرمندہ ہو رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, تو یہ انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے, یہ انبیاء کرام کے اخلاق میں سے ہے, یہ انبیاء کرام کی عادات میں سے ہے کہ آدمی غلطی ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے, گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ سے معافی مانگے اور کہے کہ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان والا ہو جاؤں گا, نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں گا, میں دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جاؤں گا اگر تو رحم نہیں کرے گا. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور شیطان کے طریقے کے بارے میں بتایا کہ شیطان ایک تو غلطی کرے گا, گناہ کرے گا, اللہ کی مخالفت کرے گا اور الٹا پھر اللہ سے لڑنے لگ جائے گا. حاضرین کرام, قرآن و حدیث میں شیطان کے بارے میں بتایا گیا, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. لوگوں, آج قیامت کے دن جنت کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں, آج جہنم کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا وہی وعدہ سچا تھا. میں نے تمہیں گمراہ کرنا چاہا, تم لوگ میری بات سن کر گمراہ ہو گئے. دیکھو آج میں جہنم میں جا رہا ہوں, تم بھی میرے ساتھ جہنم میں جا رہے ہو. آج اپنے آپ کے علاوہ مجھے ملامت مت کرو. میں نے تمہیں گمراہ کرنا چاہا, میں نے تمہیں کچھ باتیں بتائی, تم نے میری باتوں کو سن لیا. تم اگر کسی کو ملامت کرنا چاہتے ہو, برا بھلا کہنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو, میں تو جہنم میں جا رہا ہوں. حاضرین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کو کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, عدو مضل مبین, یہ تمہارا بہت ہی گمراہ کرنے والا دشمن ہے. کبھی کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن ہی سمجھو, اسے اپنا دوست مت سمجھو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا شیطان کا زور اللہ کے نیک بندوں پر نہیں چلے گا, شیطان کا زور اللہ کے نیک بندوں پر نہیں چلے گا, اللہ کے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا. شیطان کا زور تو انہی لوگوں پر چلے گا جو شیطان کا دوست بننا چاہتے ہیں. شیطان کا دبدبا انہی لوگوں پر بننا چاہے گا, انہی لوگوں پر پڑے گا جو شیطان کا دوست بننا چاہیں گے. حاضرین کرام, ہم اپنی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں شیطان سے کس قدر کاٹ کر رکھا ہے, کس قدر شیطان سے ہمیں دور رکھا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں, دعاؤں کی پابندی کریں, اذکار کی پابندی کریں, ہم خود بخود شیطان سے دور ہو جاتے ہیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, دعا سکھائی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مسجد کو آتے ہیں, صفے باندھتے ہیں, کہا کہ آپ اگر صفے باندھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ صفے باندھیں گے اللہ تعالیٰ دلوں میں جو بغض و عناد ہے, آپ مل کر کھڑے ہوں گے, دلوں کا کینہ اس سے دور ہوتا ہے. اذان ہوتی ہے تو کہا گیا کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جاتا ہے, اقامت ہوتی ہے تو شیطان یہاں سے بھاگ جاتا ہے. ہمیں طور طریقے سکھائے گئے ہیں شیطان سے دور رہنے کے, مگر پھر بھی کچھ معاملات ایسے ہیں وہاں پر شیطان ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر شیطان کا سب سے بڑا حربہ, شیطان کی سب سے بڑی محنت اسی بات میں لگی ہوئی رہتی ہے کہ لوگ دنیا میں کفر کریں اور شرک کریں, لوگ دنیا میں کفر کریں اور شرک کریں. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی رہتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں شرک کتنا زیادہ ہے, آپ دیکھیں دنیا میں کفر کتنا زیادہ ہے, آپ دیکھیں دنیا میں بدعات و خرافات کتنی زیادہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے میں کس قدر کامیاب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے مخلص بندے, توحید پرست بندے دنیا میں کس قدر کم ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہیں. آپ دیکھیں گے کہ شیطان کس قدر کامیاب ہو رہا ہے. شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آدمی شرک سے دور, آدمی توحید سے دور ہو جائے, شرک کا متوالا بن جائے, بدعات و خرافات کا عادی بن جائے, کفر کرنے والا بن جائے.
जहन्नमी हो जाए और शैतान उसे अपने साथ जहन्नम में लेकर जाए, सबसे पहली कोशिश शैतान की यही होती है। दूसरी कोशिश शैतान की यह होती है, आदमी अल्लाह की, अगर तौहीद परस्त है, आदमी अल्लाह की इताअत से दूर हो जाए, नेकियां करने से दूर हो जाए, उसे नेकियों से बेजारगी महसूस हो, नेकियां करने में यूं महसूस करे जैसे उसकी जान जा रही है, इबादतों में गफलत पर उभारता है, इबादतों में गफलत इंसान की आदत बना देता है। साल के पूरे 11 महीनों में इंसान को ऐसा आदी बना देता है कि मैं नमाज ना पढ़ूं तो कोई बात नहीं, मैं रोजे रमजान के छूटे हुए रोजे ना भी रखूं तो कोई बात नहीं, जुमा को जुमा मस्जिद को आ जाऊं तो काफी है मेरे लिए, नमाजें कुछ मखसूस लोग हैं वो लोग पढ़ लेंगे तो काफी हो जाएगा, नमाज पढ़ने वाला कौन अच्छा है। हमने नमाज पढ़ने वाले लोगों को बहुत देखा है, शैतान ऐसे वसवसे इंसान के दिल में डालेगा, उसे गुमराह करेगा और उस सीधे रास्ते पर बैठ जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उभारेगा। हम देखते हैं लोग मुसलमान हैं, तौहीद परस्त हैं, खानदानी अहले हदीस हैं, लेकिन नमाजों के मामले में, इबादत के मामले में हमारी कैसी गफलतें हैं। शैतान हमारे सीधे रास्ते पर बैठा हुआ है, शैतान हमारे दाएं बाएं से हमें नेकियों से रोकता है और शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि शैतान इंतहाई कमजोर मखलूक है, शैतान कमजोर मखलूक है, शैतान को चाहिए, इंसान को चाहिए कि शैतान का डिफेंस करे, शैतान का दिफा करे, उसे अपने अमाल में दाखिल होने ना दे। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौर तरीका बताया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सारे तरीके बताए हैं कि शैतान से दूर कैसे रहा जाए। एक और चीज, शैतान की तीसरी कोशिश ये होती है कि आदमी एक तो नेकियों से पीछे रह जाए, तीसरी कोशिश ये है कि आदमी गुनाहों में मुलव्विस हो जाए। स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा, एक एक मरहलावार इंसान को गफलत का शिकार करता है कि आदमी नेकियों से दूर तो हो रहा है, शैतान इस पर बस नहीं करेगा, इसकी भी कोशिश करेगा कि आदमी गुनाहों में मुब्तला हो जाए। शैतान बताएगा, हर गुनाह को अच्छा करके बताएगा, अफमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही फरआहु हसना। आदमी देखिए गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद गुनाह में अपनी शान महसूस करता है, गुनाह करता है, झूठ बोलता है इंसान और महसूस करता है कि झूठ बोलना कितना बड़ा फन है, दूसरों को धोखा देता है और धोखा देकर समझता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। गुनाह करता है, गुनाह पर गुनाह करता है। अल्लाह ताला ने कहा, उस आदमी को क्या आपने देखा है जिसका गुनाह उसकी आंखों में बेहतर बनाकर पेश कर दिया गया है। शैतान हमें यही काम करवाता है। आदमी बड़ी बड़ी फजूल खर्चियां करता है, अपनी शान महसूस करता है। आप देखेंगे लोगों को गुनाह करने के आदी हैं, जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, गुनाह करने के लिए पैसा भी खर्च करेंगे, वक्त भी लगाएंगे गुनाह करने के लिए, लोगों को भी इकट्ठा करेंगे, गुनाह करने के लिए हर किस्म का सामान तैयार करेंगे। ये शैतान है जिसने लोगों को गुनाह बहुत ही हसीन बनाकर पेश किया है। ये शैतान है जिसने गुनाह को आसान करके पेश किया है। ये शैतान है जिसने नेकी को बहुत बड़ा पहाड़ बनाकर पेश किया है। मुनाफिकीन की तरह, मुनाफिकीन को भी शैतान ने गुमराह किया कि ये लोग अल्लाह के रसूल का जमाना पाकर अल्लाह के नबी के बारे में मशवरे करते थे, अल्लाह के नबी की मुखालफतें करते थे। जब शैतान इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जाता है ना, तो इंसान ऐसे ही हो जाता है। और तो और एक चीज गुनाहों में मुब्तला करना, दूसरी एक सबसे बदतरीन या सबसे आखिरी हथियार जो शैतान का होता है, उसकी मौत के वक्त उसके सरहाने जाकर बैठ जाता है। एक तौहीद परस्त बंदा जब तौहीद पर अमल करता है, उसकी मौत का वक्त करीब आता है, शैतान उसके सरहाने जाकर बैठ जाता है और शैतान चाहता है कि ये आदमी
मौत के वक्त कुफरिया जुमले निकाले, शिरकिया जुमले निकाले। मौत के वक्त भी शैतान की कोशिश रहती है कि इस बंदे को मैं क्या करूं, गुमराह करके रहूं। एक और जगह जहां शैतान दाखिल होता है वो जगह इंसान का गुस्सा है। जब इंसान गुस्से में आता है उसकी रगें फूल जाती हैं, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है, शैतान उसकी जिंदगी में वहां दाखिल होता है और उसके मामलात को खराब करने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा गया, बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका यह बताया गया कि आदमी घर में दाखिल होते वक्त सलाम करके दाखिल हो, आदमी खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहकर खाए, आदमी काम करते वक्त बिस्मिल्लाह कहकर काम करे। कोई नया काम शुरू कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम शुरू कर रहा है, बिस्मिल्लाह कहकर काम करे, क्योंकि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो शैतान वहां पर दाखिल नहीं होता है। शैतान वहां पर दाखिल नहीं होता है। आदमी जब खाना खाता है बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाता है, कहा गया कि शैतान भी उसके साथ खाता है। आदमी घर में दाखिल होता है सलाम करे बगैर दाखिल होता है, कहा कि शैतान भी उसके साथ दाखिल होता है। कोई काम अल्लाह के नाम के बगैर शुरू किया जाए, कहा कि ये काम आधा अधूरा काम है, इस काम में शैतान दाखिल हो गया है। हाज़रीन किराम, अपनी जिंदगी का रमजान के बाद मुझे और आपको जायजा लेना चाहिए। देखिए हमने कैसे रोजे रखे हैं, अल्लाह अकबर, कैसे हमने रोजे रखे हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक बात बताऊंगा, सुबह से लेकर अब तक जुमा तक हमने खाया भी है और पिया भी है, खा पी कर आए हैं, हम नाश्ता भी हमने किया है। मस्जिद तो आते हुए देखेंगे आप कैसी गर्मी महसूस हो रही है। वल्लाह रमजान में भी ऐसी गर्मी हमने महसूस की, लेकिन हम जुमा को आए थे, भूखे प्यासे आए थे। रमजान में हम 3 वक्त के भूखे थे, यूं समझिए सहर से लेकर मगरिब तक भूखे थे हम। इबादतों में गफलत नहीं हो रही थी मेरे भाई, नमाजों की पाबंदी हो रही थी, फजर की नमाज को भी आ रहे थे, काम पर भी जा रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, रेडी लगाने वाले, काम करने वाले, मजदूरी करने वाले मजदूरियां कर रहे थे, अल्लाह की इबादत पर कायम थे, हमारा रोजा भी कायम था, नमाजें भी जारी वो सारी थी। रमजान खत्म हो गया, हम 3 वक्त खा रहे हैं, भूखे भी नहीं हैं, और हमसे कोताही देखिए 15 दिन में कितनी कोताही हो रही है। रमजान जाकर 15 दिन भी नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि रमजान में कोई और इंसान था और रमजान के बाद हम कोई और इंसान बदल गए हैं। हमारी जिंदगी में शैतान दाखिल हो चुका है, हमारी इबादतों में ये शैतान दाखिल हो चुका है, इसे अपने करीब आने नहीं देना चाहिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अहब्बुल अअमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पसंदीदा अमल वो है जो अमल के क्या हो पाबंदी से किया जाए, अगरचे के वो थोड़ा ही क्यों ना हो। रमजान में हमने नमाजों का एहतमाम किया, अल्लाह को पसंद है कि हम रमजान के बाद भी नमाजें पाबंदी से पढ़ें। हमने भूखे प्यासे रहकर इबादतें की, रोजे रखे, अल्लाह को पसंद है कि हम रमजान के बाद भी वो काम करें। फर्ज नमाजें तो दूर की बात है, हमने तरावी छूटना भी गवारा नहीं किया। दिन भर के काम किए हुए थके हारे थे, रात को खड़े होकर हमने नमाजें पढ़ी, तरावी की नमाज हमने पढ़ी। तो रमजान के बाद मुझे और आपको चाहिए कि हम इन इबादतों की तरफ तवज्जो दें। रमजान में हमने बहुत सारी शॉपिंगें की, इन सब के बावजूद हमने खर्च के लिए, सदका खैरात के लिए अपना पैसा निकाला, महंगे कपड़े खरीदे हमने ईद के दिन, अपने घर वालों को अच्छे कपड़े दिलवाए, अच्छे कपड़े हमने सिलवाए। रमजान में हमने अच्छा खाया और पिया, बहुत सारा पैसा रमजान में खर्च किया। अल्लाह पसंद करता है कि आप रमजान के बाद भी उसकी राह में पैसा खर्च करें, उसके दीन की राह में आप पैसा खर्च करें, अल्लाह पसंद करता है ये चीज। हाज़रीन किराम, हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है, रमजान का मकसद समझने की जरूरत है। क्या हम 1 महीने के मुसलमान हैं सिर्फ, या फिर हम सिर्फ जुमा के दिन के मुसलमान हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? इतनी मुश्किल से रखे हुए रोजे हम रमजान के बाद जाये क्यों कर देते हैं? इतनी सख्त गर्मी में की हुई नेकियां हम रमजान के बाद भूल क्यों जाते हैं? रातों को जागे हुए, रातों को जाग कर की गई इबादतें हम रमजान के बाद क्यों भूल जाते हैं? सबब यही है कि हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, शैतान के रास्ते पर आ जाते हैं।
انتہائی آسانی سے شیطان ہمارا شکار کر لیتا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں شیطان کے بارے میں بتایا ہے یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ دشمن ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ مردود ہے، اس نے اللہ سے جھگڑا کیا، اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ اے آدم کے بچوں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے جیسا کہ تمہارے باپ اور تمہاری والدہ کو مبتلا کیا تھا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے، انگلی رکھ رکھ کر ہر چیز سکھائی جا رہی ہے قرآن و حدیث میں، پھر بھی ہم شیطان کا شکار ہو رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی سے میرا کاروبار ڈیل ہوئی، عین موقع پر یوں سمجھیے کسی رجسٹر آفس میں عین وقت پہ جا کے وہ مجھے دھوکہ دے دیتا ہے۔ میں اس پر بھروسہ کر کے میں نے لوگوں سے بہت سارا قرضہ لیا، لاکھوں کا میں نے قرضہ لیا، اور جب رجسٹر آفس میں جا کر اگریمنٹ کی بات آئی تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں پہچانتا، اور میری ساری بھروسے کو، میرے سارے اعتماد کو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ سوچئے ہم کتنے ہٹ ہوں گے، ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، 15-20 دن تک غم زدہ رہیں گے، کھانا پینا چھوڑ دیں گے، کیسی حالت ہوگی۔ یہ صرف دنیا کا ایک وقتی حادثہ ہے، وقتی حادثہ ہے یہ۔ اگر پوری زندگی کا سرمایہ شیطان نے ہمیں جو گمراہ کیا تھا، ہمیں جو امیدیں دلائی تھی، ہمیں جو گناہوں سے محبت دلائی تھی، اور ہم اس کی محبت کے چلتے گناہوں میں ملوث ہوئے، اور کل وہ قیامت کے دن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، یہ میرا وعدہ جھوٹا ہے، میں تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اور میں جہنم کو جا رہا ہوں، اگر برا لگے تو اپنے آپ کو برا کہہ لو، میں تمہارے برا کہنے سے میں بری ہوں۔ کیا حالت ہوگی؟ زندگی میں آدمی واپسی کر سکتا ہے، کم بیک کر سکتا ہے، یو ٹرن لے سکتا ہے، ایک نئی زندگی پھر سے گزار سکتا ہے، لیکن وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، قیامت کے دن سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہماری زندگی میں داخل نہ ہو، ہمیں شرک کی طرف نہ لے جائے، شیطان ہمیں ضلالت کی طرف نہ لے جائے، شیطان ہمیں نیکیوں سے روکنے نہ پائے، شیطان ہمیں گناہوں میں ملوث کرنے نہ پائے، شیطان ہمیں ہماری عبادتوں میں، ہماری زندگی میں داخل ہونے نہ پائے۔ مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، دوست مت سمجھو۔ حاضرین کرام، یہ کچھ باتیں رہی، منتشر باتیں رہی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، شیطان کے مکر و فریب میں آنے سے بچائے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرمائے، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، تراویح پڑھنے کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، قیام اللیل کے اہتمام کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اندھیرے میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرمائے، سجدے میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرمائے، لیلۃ القدر میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرمائے، نمازوں میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، الغرض رمضان کی ہماری ساری ہر بڑی چھوٹی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعین۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔